बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मारिफुल हदीस की एक हदीस का मुताला करेंगे। ये किताबुल अज़ान में से है और इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीरात कहते थे, यानी जिनको तकबीरात इंतकाल कहते हैं, कि नमाज के अंदर एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाते हुए जो तकबीरात कही जाती हैं उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अदा करते थे। मारिफुल हदीस की ये हदीस नंबर 451 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 784 है। अन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु सल्ला मआ अलीयन रज़ियल्लाहु अन्हु बिलबसरति फ़क़ाल ज़करना हाज़र रजुलु स्वलातन कुन्ना नुसल्लीहा मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़कर अन्नहु काना युकब्बिरु कुल्लमा रफ़अ व कुल्लमा वज़अ। रवाहुल बुखारी। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा बसरा में नमाज अदा की और फिर फरमाने लगे, उन्होंने हमें वो नमाज याद दिला दी जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा पढ़ा करते थे। फिर उन्होंने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाते और सर झुकाते तो उस वक़्त तकबीर कहते थे, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते थे तो तकबीर कहते थे और रुकू से सर उठाते थे तो तकबीर कहते थे और जब फिर सजदे में जाते थे तो ज़ोर से जो है ना तकबीर कहा करते थे। यानी इन तकबीरात को जो है ना तकबीरात इंतकाल कहा जाता है। यहाँ पर इस बात से ये साबित होती है, इसका मतलब यह है कि जब इमाम नमाज पढ़ाएगा और वो तकबीरात को बुलंद आवाज़ से कहेगा, ये लाजिम है ताकि पीछे जो उसके मुक्तदी हैं उनको ये पता चले कि इमाम एक रुकन से दूसरे रुकन में दाखिल हो गया है। अब इन तकबीरात को तकबीरात इंतकाल कहते हैं। दरअसल ये उन्वान और यानी हदीस जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर लाए तो वो सुनन अबू दाऊद की एक ज़ईफ़ रवायत है जिसमें ये कहा गया है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सहाबी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर तकबीरात न कही, यानी तकबीरात बिल्कुल आहिस्ता जो है ना, या कहीं तकबीरात न कहने का मतलब ये नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीरात को तर्क कर दिया था, अलबत्ता यह है कि बुलंद आवाज़ में नहीं की, वो सहाबी ये कहते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के ज़ौफ़ को बयान करने के लिए यहाँ पर ये लाए कि ये तकबीरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से उठते हुए और सजदे में जाते हुए और सजदे से फारिग होकर उठने के वक्त जो है ना तकबीरात नहीं कहीं, बल्कि इसका मतलब, इस रवायत का मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तकबीरात को बावाज़ बुलंद ना कहा बल्कि जहर ना किया और बहुत लंबा ना किया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर है जब पर्दा फरमा लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसके बाद तो दो खुलफा राशिदीन जो हैं, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वो जब नमाज़ पढ़ाते थे तो वो तो उसी तरीके से ज़ोर से जो है ना तकबीरात कहते थे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो है ना आइमा मसाजिद ने ये ज़ोर से तकबीरात कहना जो है ना वो तर्क कर दिया था। अब उसकी तफसील जो है ना इस तरीके से आती है कि ये तकबीरात इंतकाल जो हैं वो आवाज़ बुलंद नहीं कहते थे। इसके बारे में जैसा कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने हमें नमाज़ पढ़ाई और हमें याद दिला दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज़ पढ़ते थे और हमने उन तकबीरात को बुला दिया था। ये हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं। या फिर दानिस्ता तौर पर जो है छोड़ दिया था, यानी बावाज़ बुलंद तकबीरात नहीं कहते थे, यानी इमाम नमाज़ पढ़ाता था और खामोशी से रुकू में और सजदे में चला जाता था और उठ जाता था और ज़ोर से तकबीरात नहीं कहता था। अब ये जो तकबीरात इंतकाल हैं इनको कैसे तर्क किया गया, इसके बारे में क्या यानी तफसीलात हैं।
تو بعض نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو چکے تھے اور ان کی آواز بھی بہت پست آواز تھی، تو وہ بہت اونچی آواز میں تکبیرات نہیں کہہ سکتے تھے، تو اس سے لوگوں کو جو ہے نا یہ لگا کہ انہوں نے تکبیرات کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ وہ تکبیرات ترک نہیں کی تھی لیکن ان کی آواز بہت پست تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیاد نے جو ہے سب سے پہلے ان تکبیرات کو ترک کیا، اور انہوں نے لکھا کہ زیاد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جو ہے نا تکبیرات کو ترک کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے تکبیرات کو ترک کیا۔ لیکن یہاں پر بھی محدثین نے لکھا ہے کہ ان تکبیرات کو ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب داخل ہوتے تھے تو اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بآواز بلند نہیں کہتے تھے۔ ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بآواز بلند نہیں کہتے تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے تکبیرات نہیں کہا کرتے تھے۔ بہرحال جمہور علماء امت کے نزدیک تکبیر تحریمہ واجب ہے اور باقی تکبیرات مستحب ہیں، لیکن ائمہ محدثین نے ان تمام تکبیرات کو، بہت سارے ائمہ محدثین ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تکبیرات جو ہے نا واجب ہیں اور ان کو کہنا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ترک کرنا کبھی ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بآواز بلند جو ہے نا ان تکبیرات کو کہا ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پڑھتے، اور جب رکوع میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور پشت کو سیدھا کرتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور پھر کھڑے ہو کے لوگ جو ہے اور پیچھے مقتدی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ولک الحمد کہتے، پھر سجدے میں جاتے تو پھر اللہ اکبر کہتے، اور سجدے سے اٹھتے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے۔ تو تمام نماز اسی طریقے سے پڑھتے، اور 2 رکعت کے اندر جلسے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن الاسم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے اور جب جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی یہ ان کی روایت ہے کہ انہوں نے بھی کبھی جو ہے نا یعنی ان تکبیرات کو ترک نہیں کیا۔ بہرحال یہ تکبیرات انتقال اس لیے ہیں کہ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کے اندر جب امام داخل ہوتا ہے تو پیچھے مقتدیوں کو جو ہے نا یہ بآواز بلند کہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ مقتدی جو ہے نا بار بار اٹھ کے دیکھیں نہیں، بلکہ ان کو جو ہے آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ امام ایک رکوع سے یعنی کھڑا ہو گیا، یعنی رکوع میں چلا گیا، یا پھر رکوع سے سجدے میں جا رہا ہے، یا سجدے سے اٹھ کے جلسے میں بیٹھ گیا اور پھر جو دوبارہ سجدے میں جا رہا ہے اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو ان تکبیرات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امام کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ ایک رکن سے دوسرے رکن کے اندر داخل ہو گیا۔ ہاں البتہ جو لوگ انفرادی نماز پڑھتے ہیں یا نوافل ادا کرتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان تکبیرات کو زور سے کہیں، بلکہ وہ آہستہ بھی ان تکبیرات کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ سب کے نزدیک جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنا اور تازہ رکھنا، اور آج تک یعنی ہم امت جو ہے جو اہل ایمان ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو اور میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر یہ تکبیر تحریمہ اور پھر اس کے بعد رکوع کے لیے تکبیر اور پھر اس کے بعد یعنی سجدے کے لیے تکبیرات اور سجدے سے اٹھنے کی تکبیرات ہمیں ملتی ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے نا امت کا اجماع ہے۔ اس لیے یعنی درمیان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یعنی جیسے کہ بتایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نعیف ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے تکبیرات کو بآواز بلند ترک کر دیا تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو ترک کر دیا تھا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث کے اندر بھی آتا ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے تکبیرات کو بآواز بلند کہا، تو انہوں نے کہا کہ یعنی بصرہ کے اندر جو ہے نا یہ ایک روایت شروع ہو گئی تھی کہ وہ تکبیرات کو نہیں کہتے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یاد تازہ کر دی۔ تو اس لیے جو ہے نا یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جھکتے تھے یا سر اٹھاتے تھے تو اس وقت تکبیرات کو کہتے تھے۔ بہرحال آج کے دور میں الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کسی جگہ پر بھی رائج نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا تکبیرات کے اندر امام جا رہا ہو لیکن خاموشی کے ساتھ جا رہا ہو، بلکہ وہ تکبیرات کو کہا جاتا ہے۔ اور آج کی مسلم دنیا کے اندر تقریباً یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ ہے، لیکن بہرحال تاریخ کے اندر یہ چیز موجود تھی، اس لیے اس حدیث کے اندر یہ بات آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔